اکثر افراد پر اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے جس سے ان کے جسم میں سوئیاں اور چیونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کیفیت میں مبتلا کرنے کے لیے اسی یا فرد کے ایسے تعلق دار افراد یا فرد عامل سے ایسا کچھ کرواتے ہیں جس سے عامل روپوں کے عوض اس شخص کو اس کی تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا چینل جو کہ تعویذات اور وظائف پر مشتمل ہے، اور میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ میرے تمام ویورز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یا جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے جادو ٹونے کے بارے میں، اور دشمن کو نیست و نابود کرنے اور اس کی جو بھی چال ہوگی وہ اس کا پلٹ کر اس پر ہی وار ہو جائے، اسی کو ہی تکلیف ہو۔ اس دو ٹاپکس پر ہماری بات ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ کو بہت زبردست وظیفہ اور نقش بتاؤں گا۔ کسی قسم کا بھی جادو ٹونا ہو یا جادو کیا گیا ہو، اس کے اثرات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور دشمن کو کیسے ہم زیر کر سکتے ہیں، نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارا جسم میں سوئیاں اور چیونٹیوں کا چلنا۔ اکثر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر چیونٹیاں چل رہی ہیں یا ان کے جسم پر سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ تو یہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے بغض کو، اپنے غصے کو یا اپنی جیلسی کو نکالنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور عامل چند روپوں کی خاطر جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مثلا ایک عدد مٹی یا روئی کا پتلا اور اس کے جسم میں اپنی کلام کو پڑھ کر سوئیوں کو لگانا، اور اسے دشمن یا جس پر عمل کیا ہے اس کے گھر یا باہر کسی جگہ اس کو دفن کرنا، اس پر اپنی کلام پر تسخیر کی ہوئی ہوائی شے کو معمور کر دینا۔ بس اسی دن سے جس فرد پر اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے اسے دنیاوی کسی بھی دوائی سے آرام نہیں ملتا، اور وہ بیچارہ اپنی اس تکلیف میں تب تک مبتلا رہے گا جب تک کہ کوئی اچھا سا عامل یا اللہ کا نیک بندہ نہیں مل جاتا۔ اگر ایسے افراد کا توڑ کسی بھی کتاب میں لکھ دیا جائے یا طریقہ کار کے مطابق جو آج ہم بتائیں گے کرے گا تو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی فرد اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور اسے کسی بھی عامل یا کسی بھی عمل سے فائدہ نہ مل رہا ہو، تو جو آج ہم طریقہ بتائیں گے اس طریقے کے مطابق خود اپنا علاج کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر روحانی قوت کی بدولت کامیاب ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا جائے اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، اور اگر اس جادو کا صحیح توڑ نہ کیا جائے تو اس قسم کا جو جادو ہے اپنے دنوں کی مدت پوری کر جاتا ہے اور زیر اثر فرد کا علاج بھی بند ہو جاتا ہے، جس سے کسی بھی قسم کی کوئی کلام اپنا اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اس قسم کے جادو کے مکمل توڑ کے لیے آگے جو ہم طریقہ آپ کو بتانے لگے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی میسیج سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا چل رہا ہے، یا دوسرے طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، غور سے اس پر عمل کرنا ہے، جو طریقہ ہم بتائیں گے اس طریقے کے مطابق آپ چلیں۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں، اور اگر ہو سکے تو خود روزہ رکھیں اور اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ ضرور اپنی کلام کے ذریعے شفا دے گا اور مریض کو صحت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو دوران عمل کسی کو اس عمل جو عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ کسی کے منہ پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کوئی فرد کسی کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ اس لیے ہر طرف سے محتاط رہنے کے لیے کسی سے بھی اس علاج کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے جادو سے جسم میں وزن بھی محسوس ہوتا ہے اور سر چکراتا رہتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا جو بھی توڑ ہے وہ آگے درج کیا بتائیں گے ہم ابھی، جس سے 100% کامیاب علاج ہوگا۔ اگر اس عمل کا عامل بننا ہو تو جس سے فوری طور پر اثر رونما ہو تو روزانہ
4 عدد سوئیاں اپنے پاس رکھیں اور بعد نماز عشاء مصلے پر بیٹھ کر ایک سوئی پر سورہ اخلاص شریف 1000 مرتبہ پڑھیں اور اسے کسی سفید کاغذ پر لگا دیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الناس کو 1000 مرتبہ سوئی پر دم کر کے کاغذ پر لگائے۔ پھر تیسری سوئی پر 1000 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کر لگائے اور چوتھی سوئی پر 1000 کی تعداد میں سورہ فلق دم کر کے لگائے۔ رات سے لے کر دن چڑھنے تک کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ دوپہر ہو جائے، لیکن اس عمل کا آغاز رات کو ہی کرنا ہوگا۔ 21 دنوں کے اندر اس عمل کا عامل بن جائے گا اور پھر وقت ضرورت کسی آسیب یا جن گرفتہ کے پہنے ہوئے کپڑے پر ایک سوئی بھی لگائے گا تو جن و آسیب بھاگ جائے گا۔ اگر نہیں بھاگے گا تو ہم کلام ضرور ہوگا، جس سے وہ خود اپنے منہ سے بتائے گا کہ مریض نے ایسی کون سی کوتاہی کی ہے جس کے بدلے میں وہ اس کو تکلیف دیتا ہے اور اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ جب ہم کلامی ہو جائے تو اس سے اس کے جانے کی قسم لیں، ورنہ اگر قسم نہ لی گئی تو وہ دوبارہ پھر آئے گا اور کوئی بھی علاج اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے اس عمل کو بار بار کر کے اس پر مکمل عبور پانا چاہیے، جس سے کسی بھی مریض کو دنوں کے اندر ٹھیک کرنے کا ہنر آ جائے گا۔ اب طریقہ یہی ہے جو ہم نے بتا دیا عامل بننے کا بھی، اور کسی آسیب یا کسی جادو ٹونے کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 عدد آپ نے سوئیاں لینی ہیں اور بعد نماز عشاء مصلے پر بیٹھ کر ایک سوئی پر باوضو حالت میں بیٹھنا ہے، ایک سوئی پر سورہ اخلاص شریف 1000 مرتبہ پڑھیں اور اسی کاغذ کو سفید کاغذ لے کر اس کے اندر آپ نے پیوست کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ الناس کو 1000 مرتبہ سوئی پر دم کر کے کاغذ پر لگا دیں۔ پھر تیسری سوئی پر 1000 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کر لگا دیں اور چوتھی سوئی پر 1000 کی تعداد میں سورہ فلق دم کر کے لگا دیں۔ یہ آپ نے مسلسل کام کرنا ہے۔ رات کو اگر بیٹھے ہیں، اگلے دن دوپہر بھی ہو جائے، لیکن اس عمل کو آپ نے ایک دفعہ بیٹھ کے پورا کرنا ہے۔ جیسے 4 سوئیاں آپ پڑھ کے سفید کاغذ کے اندر لگائیں گے تو انشاءاللہ لگانا ایسے ہے جیسے آپ ٹانکا لگا رہے ہوں، یعنی کہ ایک سائڈ سے سوئی داخل کر کے دوسری سائڈ سے نکال کے چھوڑ دینی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کا ایک سائڈ سے اس کی ٹیل اور جو فرنٹ والی سائڈ ہے اس کی منہ والی سائڈ وہ ایک سائڈ پہ آ جائے گی، دوسری سائڈ پہ آپ کو صرف سوئی نظر آئے گی۔ اس طریقے سے لگانی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے آپ یہ عمل کریں گے، پہلے تو جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں تو جو جادو ٹونا جس عمل سے کیا گیا ہے اس عمل سے جو ہے انشاءاللہ یہ وہ عمل اس پر پیوست دوبارہ ریورس میں چلا جائے گا، اور کوئی بھی جادو ٹونا یا اس قسم کی آپ کو سوئیاں چبھنے کا عمل یا چمٹیوں کا ظاہر ہوتا ہے جسم پر، تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ مزید اگر اس کو آپ 21 دن کرتے رہیں گے تو آپ اس کے عامل بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ عامل بننا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت سی قربانی دینی پڑتی ہے اور بہت سی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس جادو میں، اس طرح کے جادو میں آپ گرفتہ ہیں تو آپ نے یہ عمل کر کے صرف اپنے جادو کو ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نقش بھی دے دیتے ہیں کہ جو نقش دشمن جو آپ کا ہے اس کو تباہ کر دے گا اور اس کا وار پلٹ کر اسی پر ہی پڑے گا۔ یہ جو آج ہم آپ کو تعویذ بتانے لگے ہیں، یہ جو تعویذ ہے یہ سورہ نوح کا نقش سلیمانی ہے، اور اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور اثر ہوگا۔ اب آپ کو سکرین پر جو ہے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک چال ہے جسے آتشی چال کہا گیا ہے، کیونکہ یہ والا جو نقش ہم آپ کو بتائیں گے یہ آتشی چال سے لکھا گیا ہے، اور اس آتشی چال کو ہم نے اپنی پہلے والی ویڈیوز میں بڑی تفصیلاً بھی سمجھایا ہوا ہے، لیکن کچھ بہن بھائیوں کے میسج بھی آ جاتے ہیں جی یہ چال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بالکل آسان ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے۔ یہ سامنے سکیچ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، یہ چال کا سکیچ ہے، نقش کا نہیں ہے۔ چال سمجھانے کے بعد میں نقش کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ
4 کالم 4 رو کے حساب سے 16 خانوں پر مشتمل جو ہے ایک چال ہوتی ہے، اور 16 خانوں پر مشتمل ہی نقش بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ سکیچ جو ہے یہ تصویر بنا لینی ہے، تصویر نہیں بنانی تو اس کو کسی کاغذ پر آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح کا سکیچ بنا لینا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ سکیچ آ جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو حالت میں بیٹھنا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اس کے بعد سفید کاغذ لینا ہے، سفید کاغذ پر زعفران کی مدد سے یا کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے اسی طرح 16 خانے بنا لینے ہیں۔ جب 16 خانے بن گئے، خالی ہیں، اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 آپ لکھ دیں گے۔ 786 لکھنے کے بعد اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ اچھی چال میں آپ کا پہلا خانہ یہ بن رہا ہے، یہ 1 نمبر جو ہے لال سیاہی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس نقش میں جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، تو اس کا یہ والا کھانے کے عدد لینے ہیں 1 8 5 7 1۔ اس کو آپ نے اس پہلے خانے میں جا کے فل کر دینا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھی چال میں دوسرا خانہ کون سا بن رہا ہے، تو دوسرا خانہ دیکھیں آپ کے پاس یہ والا بن رہا ہے، تو اس دوسرے خانے کے آپ نے عدد دیکھنے ہیں، یہ آپ کے دوسرے خانے کے عدد ہیں 1 8 5 7 2۔ تو ان عدد کو لے کے آپ نے اس کھانے میں پٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے یہ تیسرا کھانا ہے 1 8 5 7 3، یہ عدد لے کے آپ نے تیسرے کھانے میں پٹ کرنا ہے۔ پھر آپ یہ چوتھے خانے میں آ جائیں گے 1 8 5 7 4، پھر آپ یہ چوتھے خانے کے عدد لے کے چوتھے خانے میں فل کر دیں گے۔ پھر یہ پانچویں میں 1 8 5 7 5، یہ عدد لے کے اس میں پٹ کر دیں گے۔ پھر آپ چھٹے میں چلے جائیں گے 1 8 5 7 6، یہ آپ کا کون سا ہو جائے گا، چھٹا کھانا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 7ویں کھانے میں جانا ہے 1 8 5 7 7، یہ آپ کا 7واں ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 8واں کھانہ دیکھیں، یہ آپ کا 8واں کھانے کے عدد بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اچھی چال میں نمبر دیکھتے جانا اور اس نقش سے وہ عدد لے کے اسی جو چال کا نمبر دیا ہوا ہے اسی کھانے میں آپ فل کرتے جائیں گے۔ اینڈ میں آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس طرح کا نقش بن جائے گا۔ پھر اس نقش کو آپ نے خوشبو لگانی ہے اور اس کو آپ نے موم جامع کر کے اس کو گلے میں لٹکا لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے دشمن کا کوئی بھی وار آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھی وہ عمل کرے گا یا کوئی بھی وہ آپ پر وار کرے گا تو الٹا پلٹ کر اسی پر ہی جا کے اثر کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ نقش لکھنے کے بعد یا لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کا صدقہ خیرات ہو سکے، اور وقتاً فوقتاً آپ نے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور باوضو حالت میں رہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی شیطانی عمل آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔